بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہمارا واسطہ کام کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے، اور جب واسطہ پڑتا ہے تو ہمارے لیے کسی کو پرکھنا، کسی کو جانچنا اور کسی کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ زندگی میں بے شمار غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں۔ آپ کسی کو قرض دے کر سیکھتے ہیں کہ کس کو قرض دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کیونکہ قرض دینے سے آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو زندگی گزارنے کے اصول پتہ ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اقوال، آپ کی کہی ہوئی باتیں ہماری زندگی میں سکون اور چین لانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اس کو عزت دو۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کون کتنا اعلیٰ ظرف ہے تو اس کو عزت دو، پھر پرکھو کہ آپ کی دی ہوئی عزت کو سنبھال پائے گا اور کیا آپ کی قدر کرے گا۔ اگر وہ کم ظرف ہوا تو آپ کی دی ہوئی عزت کو اپنا حق سمجھنے لگے گا، الٹا حق جمائے گا، اور ممکن ہے آپ کو نقصان بھی پہنچائے، کیونکہ ایک کم ظرف انسان سب سے پہلے جو نقصان پہنچاتا ہے وہ اپنے محسن کو نیچا دکھانے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر کسی کا ظرف دیکھنا ہے تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہے تو اسے آزادی دے دو۔ اگر آپ نے جانچنا ہے، کسی کو پرکھنا ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اسے آزادی دے دیں۔ یہ کسی انسان کو آزمانے کا بہترین اصول ہے کہ آپ کسی کو آزادی دے کر دیکھیں۔ جیسے کسی کو گاڑی کی چابی دے دی یا گھر کی چابی دے دیتے ہیں، آپ اپنی رقم دے دیتے ہیں، کوئی امانت پکڑا دیتے ہیں، آپ آزادی دیں، وہ اپنی خصوصیت دکھا دے گا۔ جو اس کا ارادہ ہے، جو وہ چاہتا ہے دکھا دے گا کہ میں یہ ہوں۔ آزادی دینے کے بعد اس کی نگرانی چھوڑ دیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ کچھ کرے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے بڑے مؤدب ہوتے ہیں، بڑے تابع دار بنتے ہیں۔ جیسے ان کو آزادی ملی، اس نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ آگے آپ فرماتے ہیں، اگر کسی کے نیت یا ارادہ دیکھنا ہو تو قرض دے دو۔ جس کسی کا ارادہ یا نیت کو جانچنا ہو تو قرض دے دے۔ وہ لے کر بھاگ جائے گا، وعدہ کرے گا کہ فلاں دن یا فلاں تاریخ کو واپس کر دوں گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ الٹا قرض دینے والا رو رہا ہوتا ہے اور قرض لینے والا بہت سوں کو رلا رہا ہوتا ہے۔ اس کے آگے ہے، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر خصلت یا اس کا اصل مزاج دیکھنا ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جیسے سانپ کی خصلت ڈسنا ہے اور شیر کی خصلت دھاڑنا جھپٹنا ہے، اسی طرح انسان کی بھی کوئی نہ کوئی خصلت ہے۔ اگر آپ کبھی دوستوں کے گروپ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں تو اعلیٰ ظرف انسان جو ہے کھانا تقسیم کرنے لگ جائے گا۔ وہ اچھا کھانا، اچھا سالن پہلے دوسروں کو دے گا، اور چھوٹی سوچ والا آدمی جو ہے وہ اچھا کھانا یا اچھا سالن پہلے نکال لے گا۔ اس کی بھوک یا اس کا لالچ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگا،
آپ نے اکثر تقریبات میں دیکھا ہوگا کہ جب کھانا کھولتا ہے ایسا شخص اپنے پلیٹ کو اوپر تک بھر لے گا، یہ بھی ڈال وہ بھی ڈال، بے شک سارا کھانا کھایا بھی نہ جا سکے۔ اس طریقے سے اس کی خصلت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے آگے آپ فرماتے ہیں کسی کا صبر دیکھنا ہو تو تنقید کر کے دیکھ لو۔ یہ بھی زندگی کا ایک اہم اصول ہے کہ آپ کو تنقید برداشت کرنی آنی چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اچھا بندہ ہو اور اس کے مخالف نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک کام کا انسان ایک شریف آدمی اور معصوم آدمی کے خلاف پوسٹیں نہ لگتی ہوں یا اس پر تنقید نہ ہوتی ہو۔ اور یہ تنقید ایسی چیز ہے جو کئی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، اور تنقید برداشت کرنے والے میں صبر نہیں ہوتا۔ تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جواب نہ دیں، حالات اور وقت جواب دیں۔ تو جتنا صبر والا ہوگا اتنی تنقید برداشت کرے گا، چپ کر جائے گا، غصہ پی جائے گا اور خاموش ہو جائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں خلوص دیکھنا ہو تو مشورہ لو۔ ایک سسٹم یا ادارہ چلانے میں یہ بات بہت عام ہے کہ آپ اپنے کام کے مشورے بھی بعض اوقات دوسروں سے لیں، اس سے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو دوسرا شامل ہو جاتا ہے، ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے، اور دوسرا آپ کو اس کے معیار کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا قابل ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی اچھا مشورہ دینے والے کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی میں کیا چھپا ہے تو آپ اس سے مشورہ لے لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کی برائی کو ہی جاننا ہے، اچھائی کو بھی سمجھنا ہے۔ اگر اوپر بتائی گئی تمام باتیں کسی میں ہوں تو وہ اچھا انسان ہے۔ اللہ کے بندو اس کی قدر کرو۔ اگر کوئی تمہیں کوئی عزت دیتا ہے، تمہاری زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے، تو اس کو قدر دینی چاہیے۔ یہ بھی بڑے انسان کی خوبی ہے کہ وہ جس سے فائدے لیتا ہے اس کی طرف وہ پھر کمر نہیں کرتا، اس کی برائی نہیں کرتا۔ یہ بے قدرہ پن ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ لوگ اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں، لوگ اپنے بڑوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے اساتذہ کو بھول جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، اور بے قدرے پن کی وجہ سے اچھے انسان گنوا دیتے ہیں۔ ہمیں اچھے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جو مشکل لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنا تو بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن صبر کے ساتھ چلانا، درگزر کے ساتھ چلانا، معافی کے ساتھ رستہ لے لینا، رستہ دے دینا، یہ سب فن ہمیں آنے چاہیے، اور یہ سارے فن ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانے چاہیے تاکہ وہ بھی ایک اچھے اور کامیاب انسان بن سکیں۔ شکریہ۔